بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جس گھر کے حالات خراب ہوں وہ کبھی بھی اپنی زبان پر ان 10 چیزوں کو مت لائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے گھر کے حالات درست ہو جائیں گے۔ کر کے دیکھ لیں، غور سے سن لیں آج کی ان 10 باتوں کو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات اللہ تعالیٰ درست اور بہتر فرما دیں گے۔ زبان سے نکلے ہوئے کلمات نیزے سے بھی زیادہ زخم رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ نیزے کے لگے ہوئے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا لگا ہوا زخم کبھی بھی نہیں بھرتا۔ انسان اپنی بات کہہ کر بھول جاتا ہے لیکن وہ دوسرے کے دل پر کیا زخم لگاتی ہے اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا، اور دوسرے کو کہی ہوئی غلط بات انسان کو ساری زندگی یاد رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر زبان کے 10 عیب بتائے ہیں کیونکہ وہ زبان کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 10 عیب آپ کی زبان میں نہیں ہونے چاہیے، ایک بھی ہوا تو یہ آخرت میں وبال جان بنے گا۔ ان سب میں سے پہلے نمبر پر جھوٹ بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جھوٹ بولنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر غیبت کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرما دیا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بات دوسرے آدمی میں ہو اور وہ کسی دوسرے آدمی کے آگے بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ یعنی اس میں جو عیب اور برائی ہے اس کو بیان کر دینا، یہ غیبت ہے۔ لیکن اس میں جو تیسرے نمبر پر ہے کہ اگر اس آدمی میں وہ برائی یا عیب موجود نہیں تھا تو وہ بہتان اور الزام تراشی ہے۔ تو الزام تراشی سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ہمیں منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی اور بہتان مت لگاؤ۔ بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے سے بھی منع فرمایا ہے، یعنی اگر سچ بولنے سے کسی کا گھر برباد ہو جائے تو اس سچ بولنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور غیبت اور الزام تراشی لگانے والا تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو سچ بول رہا ہوں، اور یہی سچ اس آدمی کے گھر کو لے کر ڈوب جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر چغل خوری، یعنی کسی کی اچھی یا بری بات دوسرے تک پہنچا دینا اور اس کو اس بات کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرما دیا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، تو اپنے آپ کو چغل خوری سے بھی بچائیں۔ اور 5ویں نمبر پر تمسخر کرنا، مذاق کرنا۔ مذاق کسی کا بھی نہ اڑائیں۔ کلام پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور کسی کی کمزوری اور کسی کے عیب کو دوسرے کے سامنے بیان کر کے اس پر ہنسنا، اس کا مذاق بنانا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 6 پر دھوکہ دینا، کسی کو کسی صورت میں بھی دھوکہ دینا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اچانک کسی کو آ کر یہ بتا دینا کہ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں ہے، اور دھوکے سے اس کو پھول، یعنی عموماً لوگ اپریل پھول بھی اس کو بنا دیتے ہیں، اس سے بھی کلام پاک میں منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ دھوکہ دینا اللہ نے منافقین کی عادت بتائی ہے۔ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ نمبر 7 پر جھوٹی قسمیں اٹھانا،
بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کی قسم اٹھا لی اور اپنے آپ کو اس سے بھی بچائیں، یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 8 پر وعدہ خلافی کرنا، میں تم کو یہ چیز دوں گا، میں تم کو وہ چیز دوں گا، یا میں تم کو یہ چیز کھلاؤں گا، دعوت کھلاؤں گا۔ ہماری عورتیں اکثر بچوں کو کہتی ہیں کہ ادھر آؤ میں تم کو یہ چیز دوں، اور اکثر ہمارے لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، کئی ہوئی بات پر مکر جاتے ہیں اور عموماً یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے بات کہہ دی تھی وہ کیا قرآن اور حدیث تھی؟ تو قرآن اور حدیث سے یہی بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے ایک بچے کو بلایا، ادھر آؤ میں تم کو کچھ چیز دوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً پوچھا تمہارے پاس کچھ چیز ہے دینے کے لیے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کھجور ہے، وہ میں دینا چاہتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ اسی طرح ہم لوگ بچوں سے بہت وعدے کرتے ہیں کہ تم نے یہ کام کر لیا تو میں تمہیں یہ چیز لے کر دوں گا، ایسا کرنا بھی ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 9 پہ برے القاب سے ایک دوسرے کو پکارنا، برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو نہ پکاریں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور نمبر 10 پر کسی کو گالی دینا، اگر کوئی برا ہو اس کو بھی گالی مت دیں۔ قرآن مجید میں جو سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ شرک کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر یعنی ہم لوگوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، کیونکہ وہ تمہارے حقیقی خدا کو گالی دیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان باتوں سے ہمیں منع فرما دیا، تو ہم لوگ اگر ان باتوں میں ملوث ہیں یعنی یہ باتیں ہمارے اندر ہیں تو ہم اپنے آپ کو ان باتوں سے بچا لیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے گل کے حالات بھی درست ہو جائیں گے اور ہمارے معاشرے کی خرابی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ایسی 10 باتوں سے اللہ تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔